السلام علیکم گائز، آج اس ویڈیو میں ہم ہاٹ ورک ایکسپلین کریں گے کہ ہاٹ ورک ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے اور ہاٹ ورک کی کنٹرول میجر اور ہیزٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہاٹ ورک کی ڈیفینیشن: اینی پروسیس دیٹ جنریٹ فلیم، سپارک اور ہیٹ، مطلب جو بھی ایکٹیویٹی، جو بھی کام ہو جس میں فلیم، سپارک اور ہیٹ جنریٹ ہو تو اس کو ہم ہاٹ ورک کہتے ہیں۔ اور ہاٹ ورک کی ہمارے ساتھ یہاں پر بہت زیادہ اگزامپل ہے جو میں نے شیئر کیا ہے آلریڈی، اور یہ ہاٹ ورک ان ایکٹیویٹیز تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہاٹ ورک میں ویلڈنگ آتا ہے، کٹنگ، گرائنڈنگ، کیونکہ ویلڈنگ، کٹنگ، گرائنڈنگ میں بہت زیادہ سپارک جنریٹ ہوتا ہے، ہیٹ جنریٹ ہوتا ہے اور فلیم بھی جنریٹ ہوتا ہے۔ یوز آف جیک ہیمر: جیک ہیمر کا یوز کرنا بھی ہاٹ ورک میں آتا ہے کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ جو جیک ہیمر ہم چلاتے ہیں چپنگ کے لیے، تو وہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو ہاٹ ورک میں انکلوڈ کیا ہے۔ یوز آف پاور ٹول: جتنے بھی پاور ٹولز ہے، فار ایگزامپل گرائنڈر مشین ہے، ڈرل مشین ہے، سرکولر سا ہے، یہ جتنے بھی پاور ٹولز ہے جو پاور سے چلتی ہے تو اس کو بھی ہم ہاٹ ورک میں انکلوڈ کرتے ہیں۔ ہائیڈرو ٹیسٹنگ ہو گیا، یہ بھی ہمارے ساتھ ہاٹ ورک میں ہے۔ سینڈ بلاسٹنگ، رائڈوگرافی، میکینیکل ایکسکیویشن، یوز آف انٹرنل کمبشیبل انجن، یوز آف ڈرل مشین، کرین لفٹنگ، ریپیولنگ، یہ سب ایکٹیویٹی ہمارے ساتھ ہاٹ ورک میں انکلوڈ ہوتی ہے، کیونکہ ان ایکٹیویٹی میں کہیں نہ کہیں پر یا تو فلیم جنریٹ ہوتا ہے یا سپارک جنریٹ ہوتا ہے یا ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ ایکٹیویٹی ہم نے ہاٹ ورک میں انکلوڈ کیا ہے۔ اور آپ بھی سوچئے، اگر جس چیز میں، جس ایکٹیویٹی میں فلیم، سپارک یا ہیٹ جنریٹ ہو تو آٹومیٹیکلی ہاٹ ورک میں انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہاٹ ورک کی ہیزٹ دیکھتے ہیں جو کامنلی ایگزسٹ کرتے ہیں ہر ہاٹ ورک ایکٹیویٹی کے لیے، تو اس کو میں نے لکھا ہے، تقریباً میں نے 11 شیئر کیا ہے۔ یہ 11 تک لمیٹڈ نہیں، ایسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ویسے میں نے کامنلی لیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہاٹ ورک میں ہمارے ساتھ جو ہیزٹ ہوتا ہے وہ فائر کا ہوتا ہے، فائر اور ایکسپلوشن کا، کیونکہ جو بھی ہم ہاٹ ورک کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ ہمارے ساتھ فائر کا اور ایکسپلوشن کا ہوتا ہے۔ تو سیکنڈ جو ہیزڈ ہے موسٹ کامنلی سکن برن کا۔ تھرڈ ہیزڈ جو ہے آئی برن کا، جو ویلڈنگ وغیرہ سے آئی اریٹیشن بھی ہو جاتا ہے، آئی برننگ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ فورتھ ہیزڈ ہے اس کا الیکٹرک شاک۔ نمبر 5 ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشن، جو ویلڈنگ جب کرتے ہیں آرک ویلڈنگ تو اسی ٹائم یہ بہت زیادہ ریڈیشن وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک وغیرہ گلاسز وغیرہ لگانی پڑتی ہے، تو خیر یہ بھی ہمارے ساتھ ہاٹ ورک میں ایک ہیزٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ ٹاکسک فیومز، جب بھی ہم کٹنگ، گرائنڈنگ وغیرہ کرتے ہیں ویلڈنگ تو اس وقت ٹاکسک فیومز وغیرہ بھی جنریٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی آرک ویلڈنگ میں۔ اور آرک ویلڈنگ میں ٹاکسک گیسز وغیرہ بھی ریلیز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کاربن مونوآکسائڈ، اور یہ ہاٹ ورک میں موسٹلی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ 8 نمبر پر جو ہیزڈ ہے وہ سپارک ہے۔ ہاٹ ورک کی وجہ سے سپارک کا بھی بہت ہیزڈ ہوتا ہے۔ نمبر 9 جو ہے، ہاٹ ورک میں ہم ڈفرینٹ کائنڈ کی ایکوپمنٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں، فار ایگزامپل جنریٹر ہو گیا، جیک ہیمر ہو گیا، پاور ٹولز ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ نوائز بھی ایک ہیزٹ اس میں بن جاتی ہے، اور نوائز موسٹلی 85 ڈیسیبل سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس میں فورٹیکل پلائنگ، فار ایگزامپل جب گرائنڈنگ کرتے ہیں تو اس وقت میٹل کے پارٹیکل وغیرہ بھی پلائی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیزڈ ہوتا ہے، تو وہ آنکھ وغیرہ میں جا سکتی ہے۔ نمبر 11 ایکسیسیو ہیٹ۔ ہاٹ ورک میں ہمارے ساتھ ایکسیسیو ہیٹ کا بھی ایک ہیزٹ رہتا ہے، کیونکہ
جب بھی ہم ہاٹ ورک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر ریلیز ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ایکسیسو ہیٹ بھی ہمارے ساتھ ایک ہیزرڈ ہے اس میں۔ اور ان ہیزرڈ کے لیے یہاں پر کامن کنٹرول میجر بھی میں نے لکھ لیا ہے، جو موسٹلی 90 to 98% سائٹ پر ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کنٹرول میئر ہمارے ساتھ ہے کہ ٹیک اے ویلڈ ورک پرمٹ، جو بھی ہاٹ ورک آپ کر رہے ہو تو اس کے لیے ورک پرمٹ لے لو، یہ بھی کنٹرول میجر میں ہمارے ساتھ آتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر یوز لیدر ایفران یوز کر کے اسپارک وغیرہ سے، اسکن برننگ سے بچ سکتے ہو۔ ہاٹ ورک کے لیے ویئر آر لیدر گلوز بھی لگانا ضروری ہے۔ تو ہاٹ ورک کے لیے کاٹن گلوز، نارمل جو گلوز ہوتے ہیں اس کو ہم کبھی بھی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میلٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہاٹ ورک کے لیے ہمیشہ لیدر گلوز یوز کر لے۔ ہاٹ ورک کے لیے پیس شیلڈ لگانا بھی ضروری ہے کیونکہ ویلڈنگ میں بہت زیادہ گرائنڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس میں پارٹیکل وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے پیس شیلڈ لگانا ضروری ہے۔ اگر نہیں لگائیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ پارٹیکل آ جائے گی پیس پر، تو اس کو پھر ڈیمیج کر سکتی ہے۔ یہ ویلڈنگ ہوڈز بھی ہم لگا لیتے ہیں ویلڈنگ ورکس کے لیے، تو یہ بھی ہاٹ ورک کی کنٹرول میجر میں آ جاتا ہے۔ اور سیفٹی گلاسز جو بلیک ہوتی ہے، وائٹ نہیں، وہ بھی لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مختلف ریڈیشن وغیرہ جنریٹ ہوتی ہے، تو اس سے ہمارے آنکھوں کو بہت زیادہ اریٹیشن ہو جاتی ہے، اسپیشلی ویلڈنگ میں یہ لگانا ضروری ہے بلیک گلاسز۔ اور اس میں ہمارے ساتھ ریسپیریٹر بھی آ جاتا ہے، ڈسٹ ماسک لگا لے، جو N95 ماسک ہوتی ہے اس میں فلٹر ہوتی ہے، اور وہ مختلف ہیزیڈیس فیوم سے ہمیں بچاتی ہے۔ اگر ریسپیریٹر ہم نہیں یوز کرتے ہیں تو یہ جو فیوم جنریٹ ہوتی ہے ہاٹ ورک میں، اس سے مختلف قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہے، جو کہ موسٹ کامن ہے لنگس کینسر لگ سکتی ہے۔ 8 نمبر جو کنٹرول میئر ہے، ریموو کمبسٹیبل میٹیریل، جتنی بھی کمبسٹیبل میٹیریل نزدیک ہے تقریباً 5 میٹر میں، تو اس کو امیڈیٹلی ریموو کر لے۔ کمبسٹیبل میٹیریل میں ووڈ آ جاتی ہے، پلاسٹک جو فیول وغیرہ ہو، اگر وہ نزدیک ہے تو اس کو امیڈیٹلی ریموو کر لے۔ اگر ریموو نہیں کر سکتے، مطلب پاسبل نہیں، وہ جاب کے لیے ریکوائرڈ ہے، تو اس کو فائر بلینکٹ سے کور کر لے۔ نمبر 9 نمبر پر ہے فائر ایکسٹنگوشر مسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہاٹ ورک میں آگ لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے نزدیک فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ٹرین فائر واچ ہونا چاہیے، جو ہاٹ ورک کو وہ دیکھ لے، مطلب اس کو مانیٹر کر لے، اور فائر واچ کے ساتھ فائر ایکسٹنگوشر یوز کرنے کا ٹریننگ بھی ہونا چاہیے۔ ہاٹ ورک کے لیے ایئر پلگ لگانا بھی ضروری ہے کیونکہ نوائز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، جب گرائنڈر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ موسٹلی 85 ڈیسیبل سے تو زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ایئر پلگ لگانا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے میٹل شیلڈ بھی لگا لے، جو سپارک وغیرہ ادھر ادھر جا رہی ہے، تو ہر کوئی سائڈ پر ایپرسی یوز نہیں کرتے، جو کبھی وزیٹر بھی آ جاتے ہیں، دوسرے سٹاف کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو سپارک وغیرہ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میٹل شیلڈ لگا لے اور سپارک وغیرہ کو کنٹرول کر سکے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وینٹیلیشن بھی پرووائڈ کر لے، میکینیکل وینٹیلیشن بہت ضروری ہے، جو وینٹیلیشن پین آ جاتی ہے وہ بھی پرووائڈ کر لے، اور ٹریڈیشنل وینٹیلیشن بھی شاپ میں اگر ویلڈنگ ہو رہی تو وہ بھی پرووائڈ کرنا ضروری ہے۔ 14 نمبر ویئر ایفرسی، ڈونٹ ویئر پولیسٹر کلوتھس، جو بھی ہاٹ ورک میں ڈائریکٹلی انوالو ہے تو وہ کبھی بھی نارمل کلوتھ یوز نہ کرے جو پولیسٹر سے بنتے ہیں، جس میں پلاسٹک وغیرہ یوز ہو جاتا ہے۔ تو ہاٹ ورک کے لیے ریکوائرڈ ہے، جو لوگ ڈائریکٹ ہاٹ ورک میں انوالو ہے تو اس کو ایفرسی لگانا ضروری ہے، فلیم ریزسٹنس کلوتھ۔ اور اگر کوئی بھی پولیسٹر کلوتھ پہن لے جس میں پلاسٹک وغیرہ یوز ہوتا ہے تو وہ میلٹ ہو جاتا ہے، جب پلاسٹک میلٹ ہو جاتا ہے تو وہ باڈی میں ہول ٹائپ کر دیتی ہے، تو اس لیے پرسی لگانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ میں نے ہاٹ ورک کے ریلیٹڈ ویڈیو بنا دیا ہے،
اور اگر آپ چاہتے ہو کوئی اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو میں اسی چینل پر مختلف قسم کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریلیٹڈ، تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور آگے شیئر کر لے۔ مجھے موٹیویشن کی بہت ضروری ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔